صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ آج کی مجلس قرآن کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے. جیسے قرآن عظیم الشان ہے، اس کی نسبت سے جس مجلس کا انعقاد ہو یقیناً وہ بھی عظیم الشان ہے. نسبت کے بڑا ہونے سے حکم بڑا ہو جاتا ہے، نسبت چھوٹی ہو تو حکم بھی ویسا ہی ہوتا ہے. آپ نے بارہ سنا ہوگا، ایک ہی بھٹے کی مسجدیں اینٹیں کو لے کر کے آئے، کچھ اینٹیں منبر پہ لگائے، کچھ اینٹیں بیت الخلا میں لگا دے. جو اینٹیں اس نے منبر پہ لگائی ہیں اس پر اگر کوئی جوتا پہن کے چلا جائے تو انشاءاللہ اس کے جوتے پڑیں گے. اب بیت الخلا میں جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں وہاں جوتا پہن کے نہ جائے تو لوگ کہیں گے اس کے دماغ میں خلل ہے. حالانکہ اینٹیں ایک ہی بھٹے کی ہیں، ایک ہی مستری نے لگائی ہے، لیکن ایک کو نسبت حاصل ہو گئی ہے منبر رسول سے اور دوسرے کو نسبت لگ گئی ہے نجاست و گندگی سے، تو ہر ایک کا حکم الگ الگ ہوگا. ایسے ہی قرآن کی نسبت لگ گئی اس جلسے کو تو یہ جلسہ کیا ہو گیا؟ عظیم الشان ہو گیا. تو نسبت جیسی ہوگی ویسا ہی حکم لگے گا. نسبت چھوٹی ہے تو حکم چھوٹا ہے، نسبت بڑی ہے تو حکم کیا ہے؟ بڑا ہے. اور نسبتوں کا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے. ہم لوگوں کو بھی نسبت حاصل ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمیں بھی اس نسبت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. قیامت کے دن حضرت مولانا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد، یہ لفظ سنتے ہی محمد نام کے جتنے لوگ ہیں سارے آ جائیں گے. اللہ فرمائے گا میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا تھا، تم یہاں کہاں ہو؟ وہ کہیں گے اللہ آپ نے محمد رسول اللہ نہیں کہا تھا، محمد کہا تھا، ہمارا نام بھی محمد ہے، ہم بھی حاضر ہو گئے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، جب میرے محبوب سے تمہارے نام کو نسبت حاصل ہے تم سب جنت میں جاؤ. تو نسبت کا اتنا خیال کیا جاتا ہے، اتنا لحاظ کیا جاتا ہے. اللہ کرے ہم بھی اس نسبت کا خیال رکھیں، لحاظ رکھیں. جو نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے آپ علیہ السلام کے امتی ہونے کی، آپ علیہ السلام کے امت میں ہونے کی جو شرافت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ہم اس کا خیال رکھیں. نسبت کا خیال اتنا ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سرکاری پہلوان تھے. بادشاہ کی طرف سے دنگل کیا کرتے تھے، کشتی لڑا کرتے تھے. ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا، ایک بہت دبلا پتلا آدمی سینگ جیسا وہ آ کر کہنے لگا میں جنید بغدادی سے کشتی لڑوں گا. لوگوں نے کہا ڈر تو، ایک جھونکا تجھے برداشت نہیں ہوگا جنید بغدادی کو. کہنے لگا نہیں مجھے تو لڑنا ہے، اور اگر وہ مجھ سے نہیں لڑیں گے تو میں اعلان کر دوں گا جنید بغدادی دنگل میں نہیں آئے، مجھ سے ہار گئے. آخرکار دنگل طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی. اب وہ دبلا پتلا آدمی بالکل جھیپر سا وہ بھی آیا. ادھر سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یوں لگ رہا تھا کہ ایک طرف ہاتھی ہے اور دوسری طرف بکری ہے. دنگل میں دونوں پہنچے، ہاتھ ملایا تو اس کمزور آدمی نے جلدی سے اپنا منہ جنید بغدادی کے کان کے قریب کیا اور کہا میں سید خاندان سے ہوں اور 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے، بچے میرے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. اگر تم آج ہار جاؤ گے انعام سارا مجھے ملے گا
اور اللہ کے نبی کے خاندان والوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ یہ جملہ جب اس نے کہا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے تو ہلے جلے اور اس کے بعد یوں محسوس کیا گر گئے۔ یہ گر گئے اور وہ ہلکا پھلکا آدمی حضرت کے سینے پر بیٹھ کر گھوسے مار رہا ہے اور حضرت برداشت کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا میری چوک ہو گئی، دوبارہ کشتی ہوئی، دوبارہ دونوں کھڑے ہوئے، پھر دوسری مرتبہ بھی جنید بغدادی گر گئے اور وہ سینے پہ سوار، 3 مرتبہ اسی طریقے سے گرے اور وہ ہلکا آدمی کمزور آدمی ان کے سینے پہ بیٹھ کے گھوسے مار رہا ہے اور یہ سب برداشت کر رہے ہیں۔ آخرکار سارا انعام اس کو مل گیا۔ رات میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سوئے، اس بیچ میں بادشاہ نے کہا جنید بغدادی تم نے تو ہماری ناک کٹا دی، ہم نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا، کتنے کمزور آدمی سے تم ہار جاؤ، جی چاہتا ہے کہ تمہارے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال کے گھمایا جائے۔ رات میں سوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے اور آپ نے فرمایا جنید بغدادی تو نے میرے خاندان کا پاس و لحاظ رکھا ہے، اس نسبت کا خیال کیا ہے، لہذا تو نے اپنے آپ کو آج ذلیل کیا۔ اس ذلت کے نتیجے میں تمام دنیا کے اندر تیرے نام کو رہتی دنیا تک کے مشہور کر دیا۔ آپ بتاؤ اب تک کتنے پہلوان آئے اور چلے گئے، کسی کا نام زندہ ہے، لیکن جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام آج بھی زندہ ہے، اس مجلس میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے نسبت کا خیال کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ علیہ السلام کی نسبت کا خیال کرنے کی وجہ سے اللہ نے دنیاوی پہلوانی سے نکال کر اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا۔ اس لیے یہ نسبت عظیم چیز ہوا کرتی ہے، جو خیال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایک بڑھیا نے بلایا عمر ادھر کو آ۔ حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیا، اس بڑھیا کی طرف چل پڑے اور اکیلے میں جا کر کے وہ بڑھیا بات کر رہے ہیں۔ ساتھیوں نے بعد میں کہا امیر المومنین بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک بڑھیا نے آپ کو بلایا، آپ ادھر کو چلے گئے، ہم ساتھیوں کو چھوڑ دیا، آخر کیا وجہ؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے بڑھیا کون ہے؟ یہ بڑھیا وہ ہے جس کی آواز اللہ نے 7 آسمانوں پہ عرش پہ سنی ہے۔ یہ خولہ بنت سالمہ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما۔ جس خاتون کی آواز کو اللہ سن رہا ہو، کیا عمر اس کی آواز نہیں سنے گا؟ اس کی بات نہیں سنے گا؟ مجھے اس کا ضرور پاس و لحاظ رکھنا، اس نسبت کا خیال رکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات سن رہا ہے، مجھے بھی ان کی بات سننا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ان کے والد حضرت عمر نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ دیا حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا ابا جی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اسامہ خاندان میں مجھ سے چھوٹے، غلام کے بیٹے، اور میں کیا ہوں آپ کا بیٹا قریشی۔ اسامہ عمر میں چھوٹے، میں عمر میں بڑا۔ اسامہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ اتنے غزوات نہیں کیے جتنے میں نے کیے، پھر آپ نے اسامہ کو زیادہ کیوں دیا، مجھے کم کیوں دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بیٹا تو سچ کہتا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے نبی کو جو اسامہ سے محبت تھی وہ تجھ سے محبت تھی۔
اسامہ نبی کا پوتا ہے، لیپالک کا بیٹا ہے، حضرت زید کے بیٹے تھے، اور زید کو اللہ کے نبی نے اپنا لیپالک مبولا بیٹا بنا رکھا تھا، تو یہ گویا کے پوتے تھے۔ جو محبت اسامہ سے اللہ کے نبی کو ہے وہ محبت تجھ سے نہیں ہے، میں نے اس محبت کا خیال رکھا ہے، اسامہ کو زیادہ دیا ہے تجھے کم دیا۔ اس کو کہتے ہیں نسبت کا خیال رکھنا۔ اللہ کرے ہم بھی نسبت کا خیال رکھیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ نے ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے ہیں، ہم اس کا خیال رکھنے والے بنیں۔ اگر یہ خیال ہمارے دل و دماغ میں سما جائے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کر دیں اور سوچ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نسبت کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن میں اللہ کے نبی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ اگر یہ تصور اور یہ سوچ اور یہ فکر ہماری پیدا ہو جائے تو میرے بھائیوں زندگی کا رخ ہی بدل جائے، زندگی کسی اور رخ پر چلے۔ تو اس لیے ہمیں اس نسبت کا خیال رکھنا ہے جو نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو کیا کی ہے عطا کی ہے۔ جتنا خیال رکھیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نوازے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نوازشات ملیں گے۔ نسبت کا خیال رکھنے والے تو ایسے ہوتے ہیں، بات چل پڑی تو آپ کو سنا، خیال رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا، وہ حضرت کے پاس اپنا روپ بدل کر کے آتا، لیکن حضرت پہچان لیتے اس کو۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا سنو، تم کوئی ایسا روپ بناؤ جس روپ سے میں تمہیں پہچان نہ سکوں، تو منہ مانگا تمہیں انعام دوں گا، جو مانگو گے وہ دوں گا۔ کہ ٹھیک ہے حضرت۔ اس نے کیا کام کیا؟ اس نے کام کیا جنگل میں جا کے کٹیا بنائی، چھپر ڈالا اور وہاں جا کے بیٹھ گیا، اور وہاں پر بزرگوں والا روپ اس نے اپنا لیا، تسبیح مصلی قرآن ہر وقت نماز میں، ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں اسی میں لگا رہتا۔ اور ظاہر ہے ہر ایک کے کچھ نہ کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے شہرا ہو گیا۔ ایک نئے بزرگ کیا ہوئے لانچ ہوئے، آپ کی زبان میں نئے بزرگ نکلے ہیں کہ فلاں علاقے میں لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، دعائیں کروا رہے ہیں، لوگوں کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ دھیرے دھیرے شہرت ہو گئی کہ فلاں بزرگ بہت نیک ہیں، جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے دعا کر دیتے ہیں اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اور جناب وہ تو کسی کا ہدیہ تحفہ بھی نہیں لیتے، ہر وقت اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں، مصلی سجائے رہتے ہیں اور ہر وقت دعا مناجات میں لگے رہتے ہیں۔ شہرت ہو گئی، اور اس شہرت میں اورنگزیب تک بات پہنچ گئی۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا اس راستے میں سفر تھا، اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو اللہ والوں سے عقیدت اور محبت اور الفت اور عظمت ان کے دل میں تھی۔ جب جانے لگے اور اس جگہ پہنچے جہاں اس نے کٹیا بنا رکھی تھی، تو سوچا چلو اللہ والے لوگ کہہ رہے ہیں ہم ان سے جا کے مل لیتے ہیں۔ جا کے ملے، دعاؤں کی درخواست کی، اور واپس ہوتے ہوئے سونے کے توڑے پیش کر دیے کہ یہ آپ ہدیۃ نذرانہ قبول کر لیں۔ اس نے اٹھا کے پھینک دیا، اس ذلیل دنیا کا میں کیا کروں گا، اٹھاؤ یہاں سے، تم بتوں کو ضرورت ہوگی اس دنیا کی، ہمیں ضرورت نہیں، ہٹاؤ اس کو یہاں سے۔ اب تو اورنگزیب کی بڑی عقیدت بڑھ گئی، یہ تو واقعی بڑا اللہ والا ہے، اتنی بڑی رقم کو کیا کر رہا ہے، پھینک رہا ہے، سونے کو اٹھا کر کے اس نے رد کر دیا، عقیدت دل میں آ گئی۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سفر کر کے واپس ہوئے، گھر پہنچے، دربار سجایا تو اب یہ پہنچ گیا، پہنچا کہ حضرت پہچانا کہ جی ہاں تم وہی بہروپیہ ہو، کہ حضرت جس بزرگ سے آپ ملے تھے وہ بزرگ نہیں، وہ بزرگ کیا ہو، میں ہی ہوں، آپ مجھے پہچان نہیں سکے اس روپ میں، لہذا
منہ مانگا میرا انعام دیجئے، حضرت نے بہت انعام اسے دیا، لیکن جتنا دے رہے تھے اس وقت اس کی کٹیا نے اس سے کم دیا۔ کہنے لگا حضرت وہاں تو آپ بہت دے رہے تھے، وہاں سے کم آپ یہاں پہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا وہاں تو نے کیوں نہ قبول کر لیا جب میں دے رہا تھا؟ جو مجھے اس واقعے سے سنانا وہ جملہ سنا۔ اس نے کہا حضرت دل میں تو میرے بھی آ رہا تھا میں لے، لیکن جس مسند پر میں بیٹھا تھا اللہ والوں کی، اگر میں لے لیتا تو اللہ والوں کی مسند بدنام ہو جاتی کہ اللہ والے بھی دنیا کے پرستار ہیں، دنیا کے پجاری ہیں، وہ نسبت بدنام ہوتی۔ اس نسبت کا میں نے پاس و لحاظ رکھا ہے، اس لیے میں نے اس رقم کو آپ سے قبول کیا۔ ایک بہروپیہ اللہ والوں کی نسبت کا خیال رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نبی کی کیا ہے؟ سچے شہدائی، سچے فدائی کہلاتے ہیں، آپ میں عاشق کہلاتے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے کہلاتے ہیں۔ خدا را خود بھی تو سوچو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کا کتنا خیال کرتے ہیں، اس کا کتنا پاس و لحاظ کرتے ہیں، اور کتنی ہم تکلیف پہنچاتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اپنی نقل و حرکت سے اور اپنی نشست و برخاست سے، اپنی پوری زندگی سے کس قدر تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام۔ ذرا سوچو، غور کرو، ہمیں کون سی نسبت حاصل ہے، کون سا مقام حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ عطا فرمایا ہے، اور ہم کتنے بے وفا ہیں، کتنے ناقدرے اور ناشکرے ہیں۔ کیا علیہ السلام کی امت میں ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہوا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ بے وفائی کا اظہار کر رہے ہیں، بے وفائی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سنتوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو 4 پیسے دے دیتا ہے تو اس کے نشے میں نبی کی سنتوں کا خون کرنے لگتا ہے۔ کسی کو 4 پیسے مل جاتے ہیں، دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتا، انسان نہیں سمجھتا، اس کو جانور سمجھتا ہے، نوکر اور غلام سمجھتا ہے، اور اس کو سلام کرنا اپنی ہدف اور توہین سمجھتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہی درس دیا ہے، آپ نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، یہی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ قرآن میں ہمیں یہی تعلیم دے رہا ہے، قرآن کا ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے مخصوص بندے کون ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین پر وہ جو چلتے ہیں بہت ہی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جھک کر کے چلتے ہیں، گردن ٹانگ کے نہیں چلتے، اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر اور غرور کی طبیعت میں نہیں پایا جاتا، بڑائی کی طبیعت میں نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالیٰ غرور کرنے والے، فخر کرنے والے، بڑائی جتانے والے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں صاف اعلان کر رہا ہے لا تمشی علی الارض مرحا انك لن تخرق الجبال ولن تبلغ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ارے زمین پر اکڑ کے نہ چل، زمین پر پیر مار کر کے زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، گردن کو اونچا کر کے پہاڑ سے اونچا نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کسی کو منصب ملا، کسی کو عہدہ ملا، دوسرے کو حقیر سمجھا، کسی کو دولت ملی، دوسرے کو فقیر سمجھا۔ یاد رکھنا یہ دولت باقی رہنے والی نہیں ہے، ایک دن ختم ہونا ہے، ایک دن چلی جائے گی۔ بہت بڑائی کرنے والے دنیا میں آئے لیکن زمین نے ان کو نگل لیا ہے، بڑی اونچی گردن رکھنے والے آئے لیکن زمین ان کو کھا گئی۔ جو یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، جو کہتے تھے آسمان اگر گرے گا ہاتھ اسے روک لیں گے، جو کہتے تھے کہاں سے عذاب آئے گا ہم اس عذاب سے نمٹ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا الذی خلقہ هو اشد منہم قوہ، جس رب نے پیدا کیا ہے اس سے زیادہ طاقت،
جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا تھا لن یخلق مثلها فی الارض، جن جیسا زمین میں پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب باقی نہ رکھا تو ہم اور آپ کیا باقی؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں نسبت کا کیا رکھنا ہے؟ پاس و لحاظ رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے اس نسبت کا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسبت عطا کی ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، آپ علیہ السلام کفار مکہ کو سمجھا رہے سرداروں کو، اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم نبی نہ صحابی آئے اور انہوں نے دوری سے کہنا شروع کر دیا علمنی مما علمک اللہ، اللہ کے نبی جو اللہ نے آپ کو علم دیا مجھے سکھا دیجئے۔ چیخنے لگے، نبی نہ تھے، جانتے نہیں تھے کون بیٹھا ہوا۔ آپ کو کچھ ناگوار خاطر ہوا، آپ کی پیشانی پہ بل آ گئے۔ یہ تو اپنے ہی بات میں بھی آ سکتے تھے، ابھی آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بل آیا، ادھر سے اللہ نے قرآن اتار دیا۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى۔ قرآن اتار دیا، آپ نے تیری چڑھا لی، آپ کو یہ بات ناگوار گزری کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا ہے اور آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہے، اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اور جو آپ سے روگردانی کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو سیکھنے آ رہا ہے آپ اس سے روگردانی کر رہے ہیں۔ اتاب ہوا مشفقانہ اللہ کی طرف سے، نبی علیہ السلام نے ان کفار کو بھگایا اپنے پاس سے، جاؤ تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہ میرے رب نے میرے اوپر اتاب کیا ہے۔ بات یہاں پہ ختم ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا عمل کیا تھا؟ عبداللہ ابن ام مکتوم جب بھی آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ھذا الذی عاتبنی ربی، ارے یہ تو وہی ہے میرے رب نے جس کی وجہ سے میرے اوپر عتاب کیا ہے۔ آپ ان کا استقبال کرتے تھے اس نسبت کی وجہ سے کہ اللہ کی طرف سے میری گرفت ہوئی ہے، ان کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں اللہ کے لیے سوچو اور غور کرو کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں جو نسبت دی ہے قرآن کی، نہ ہم نے قرآن کو سمجھا، نہ ہم نے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا۔ قرآن اتنا عظیم ہے ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ اگر ہم سمجھتے ہوتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا جو ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت ہوتی تو ہمارے بچے اسکولوں میں کم جاتے، مدرسوں میں زیادہ جاتے۔ آج حال کیا ہے؟ مدرسوں میں جانے والے بچے، مکتبوں میں جانے والے بچے صرف 3-4% ہیں اور باقی 70% بچے اسکولوں میں جانے والے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نہ اسکولوں میں جاتے ہیں نہ مدرسوں میں جاتے ہیں۔ اگر قرآن کی عظمت ہمارے دل میں ہوتی تو ہمارے بچے زیادہ تر جاتے کہاں؟ مدرسوں میں، اسکولوں میں کم جاتے۔ اگر اسکولوں میں جاتے پہلے مدرسے کی تعلیم کو مکمل کرتے، مکتب کی تعلیم کو مکمل کرتے، اپنے ایمان کو پختہ کرتے، اس کے بعد ہم کرتے اسکول اور کالجوں کا۔ لیکن اب حال تو یہ ہے کہ بچے کو کلمہ بھی نہیں یاد ہوتا، اسکول اور کالج میں بھیج دیا جاتا ہے۔ بچہ جوان ہو جاتا ہے اور اسے کرنے کا پتہ نہیں ہوتا، بچی جوان ہو جاتی ہے سورہ فاتحہ کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو یقینی بات بتا رہا ہوں، بڑے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جن کے بچے دوسرے شہروں میں جا کر کے پڑھتے ہیں، لیکن ان کا اپنا حال یہ ہوتا ہے بچوں کا کلمہ یاد نہیں، سورہ فاتحہ یاد نہیں، نبی کا نام یاد نہیں، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، انہیں پتہ نہیں، اور ڈگریاں مل گئی۔ لعنت بھیجو ایسی ڈگریوں کو جو ہمارے دین کو ہم سے چھین لیں۔
ہم ڈگریوں کے مخالف نہیں، لیکن جو ڈگری ہمارے دین کو مجروح کر دے، جو ڈگری ہماری حیا کو ہم سے چھین لے، جو تعلیم ہماری تہذیب اور کلچر کو ختم کر دے، ہم اس تعلیم کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ ہماری تہذیب باقی رہے، اسلامی حیا باقی رہے، اسلامی تشخص باقی رہے، اور اس کے ساتھ میں اگر ڈگریاں ملتی ہیں، کوئی وکیل بنے، کوئی جج بنے، کوئی پروفیسر بنے، آئی ایس بنے، پی سی ایس بنے، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، بہت زیادہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر جج بن کے اسلام کو بھول جاتا ہے، وکیل بن کے اسلام کو بھول جاتا ہے، اور اگر آئی ایس اور پی سی ایس بن کر کے اسلام کو بھول جاتا ہے، حیا کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور رشوت لینا شروع کر دیتا ہے، اب اس کے پاس اسلامی تہذیب نہیں، اسلامی تشخص باقی نہیں رہتا، ہم کہتے ہیں پھر ایسی ڈگریاں ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو پہلے دین سکھاؤ، پہلے اسلام سکھاؤ، اور ان مکتبوں کی جو چھوٹے چھوٹے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، اللہ کے لیے ان کی قدر کرو، ان کو محبت کی نظر سے دیکھو، اور ان کے لیے اپنے اموال کو خرچ کرو۔ یہ دیکھنے میں ہمیں کمزور نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی نسبت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کہیں گے ثبوت کیا ہے؟ بہت سارے ثبوت ہیں۔ صفہ کا مدرسہ سب سے پہلا اللہ کے نبی کا ہے، دار ارقم سب سے پہلے اللہ کے نبی کا ہے، وہیں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، وہیں سے یہ شجرہ چل رہا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں قاری اقبال صاحب پڑھاتے ہیں، ناظرین بھاگلپور کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اپنے بھاگلپور میں جس گاؤں کے اس گاؤں میں مکتب قائم کیا، کئی سال سے ان کا مکتب ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ تو 2-3 سال جب مکتب چلتے ہوئے ہو گئے اور بچے خوب بڑھنے لگے، مجھے معاف کرنا، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم مولوی برادری سے اللہ واسطے کا بیر ہوتا ہے، ہاں اللہ واسطے کا صاف کہتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں اچھے کپڑے میں بھی دیکھ لیں تو ان کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتا ہے، اچھا کھاتا پیتا دیکھ لیں تو بھی کیا ہے، وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ پکا نے ایک صاحب نے کہا، ہمارے یہاں اللہ والے آتے تھے، گاڑیاں 400 ہو جاتی تھی، یعنی کہ مولوی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، یہ مولوی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، یعنی گاڑیوں میں گھومنے کا حق ہمیں کو حاصل ہے، مولوی اگر گھومے گا تو جرم ہو جائے گا، یہ اس کا اہل نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے۔ جو بعض لوگ ہوتے بھی چاہے اللہ انہیں ہدایت دے، سمجھ دے، یا ان کا پیٹ کا درد اور بڑھ جائے۔ تو بہرحال قاری صاحب کا مکتب چلنے لگا تو گاؤں کے لوگوں نے دیکھا یہ رہتا مراد آباد میں ہے، ہم سے چندہ بھی نہیں لیتا، مراد آباد سے چندہ کر کے مدرس کی تنخواہ پہنچاتا ہے، اس کا نام ہو رہا ہے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں۔ تو انہوں نے کہا آپس میں میٹنگ کر کے مکتب مسجد میں نہیں چلے گا، باہر جگہ لو اور جگہ لے کر مدرسہ تعمیر کرو، وہاں چلو۔ قاری صاحب کہتے ہیں میرے پاس اتنی وسعت کہاں ہے کہ میں زمین لوں، زمین لینے کے بعد تعمیر کروں، پھر مدرس رکھوں، اتنے وسائل میرے پاس تو ہے نہیں، اسی مسجد میں چلے گا، بھائی تمہارے بچے پڑھیں، میرے بچے تو نہیں پڑھیں۔ وہ کہنے لگے نہیں کچھ بھی ہو جائے اب مسجد میں نہیں چلے گا، مسجد میں گندگی ہوتی ہے، بچے بے ادبی کرتے، بھلا کرتے، ہزار بہانے بنائے، اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے عید کی چھٹیوں میں گیا تو سوچا چلو مکتب بند کرنے کا جمعے میں اعلان کر دیا۔ کہہ رہے رات میں جمعرات میں سویا میں تو خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، اور اللہ کے نبی نہایت غضبناک غصے میں اور غصے کی حالت میں میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اقبال سن، اگر یہ مکتب بند ہو گیا کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان، اگر یہ مکتب بند ہوا میرا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا، خبردار نے اس مکتب کو بند کیا۔ اتنا کہہ کے اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ قاری صاحب کہتے میری آنکھ کھل گئی، کب کبھی جاری ہو گئی، آنسو جاری ہو گئی، اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی اتنا غصے کہ پھر نیند کہاں رکھی تھی، صبح تک روتا رہا۔ نماز جمعے کا وقت آیا، کہتے میں نے جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد میں نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا
سنو میری بات، یہ مکتب اس وقت بند ہوگا جب میری ناش کے اوپر سے گزرے. جب تک میں زندہ ہوں یہ مکتب اس وقت تک بند نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک یہ مکتب جاری رہے گا. تو ان مکاتب کا، ان مدارس کا براہ راست رابطہ اور تعلق ہے کس سے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے خدا کے واسطے ان مدارس کو، مکاتب کو، اور اسی طریقے سے یہ جو ہمیں چھوٹے چھوٹے مکتب دکھ رہے ہیں، ان مکتبوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. یہ ہماری بنیاد ہے، بنیاد یہ ہماری بنیاد ہے. اگر ہم نے ان کو کمزور کر دیا تو یاد رکھنا پھر ہماری نسل تباہ ہو جائے گی، ارتداد کا شکار ہو جائے گی. ہماری نسل ارتداد کا شکار ہو جائے گی. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم، انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ گجرات میں جب زلزلہ آیا تو ریت کا سامان ملک کے مختلف گوشوں سے گیا. تو مولانا کہتے ہم بھی 2 ٹرک سامان لے کر کے جا رہے تھے. راستے میں پولیس والے کھڑے تھے، وہ کہنے لگے ادھر تو کئی ٹرک سامان گیا ہے، آپ دوسری طرف چلے جائیں. تو مولانا کہتے ہیں ٹرک والے نے ٹرک موڑا، کچھ دور تک گئے، لیکن دل کے اندر دائی اور تقاضا پیدا ہوا نہیں جدھر جا رہے تھے ادھر ہی جانا چاہیے. میں نے کہا ٹرک والے سے کہ بھائی ٹرک واپس لوٹاؤ، جدھر ہم چل رہے تھے ادھر ہی جائیں گے. چنانچہ ٹرک کو موڑا، ادھر لے کر گئے. کافی دور جا کر کے دیکھا ہے جیسے پنڈال لگا، بہت بڑا پنڈال لگا ہوا ہے، اس میں مرد عورت بچے بوڑھے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو تخت لگا ہوا ہے اسٹیج، اس کے اوپر سامان رکھا ہوا ہے، نام لیا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، سامان کھانے پینے کا، دوسری اشیاء دی جا رہی ہے. یہ منظر مولانا کہتے ہیں میں نے اچھا لگا، دیکھتا رہا. اتنے میں ایک معصوم بچے کو بلایا گیا، 7-8 سال کا بچہ تھا. وہ بچہ آیا، جو اعلان کر رہا تھا اس نے اپنے قریب بلایا. اس بچے کے کان میں کچھ کہا. جیسے ہی اس کے کان میں کہا تو بچہ ایک دم چیخا اور اسٹیج سے نیچے کود کر کے بھاگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. مولانا کہتے میں نے کہا اس بچے کو پکڑو. پکڑا تو بچہ گھبرایا ہوا، ڈر رہا تھا. شفقت سے ہاتھ پھیرا اس کے سر پہ اور پوچھا بیٹا کیا بات ہے، تم نے سامان راشن کا کیوں نہیں لیا، کیوں تم بھاگ رہے، اور یہ تم کیوں کہہ رہے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو بچہ کہنے لگا حضرت بات یہ ہے، یہ راشن مجھے جب دے رہے تھے تو مجھے نبی کی توہین کے کلمات کہلوا رہے تھے، نبی کی توہین کروا رہے تھے کہ یہ جملہ کہو. تو میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم فاقے سے جان تو دے سکتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم توہینی کلمہ نبی کی شان میں کوئی بولیں. اور کہا میرے گھر میں میری بہنیں بھوکی ہیں، میری ماں بھوکی ہے، میرا باپ ہے نہیں، ہم فاقے سے گزارا کر لیں گے، جان دے دیں گے، لیکن نبی کی شان میں کوئی گستاخی کی کلمہ کہیں یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. مولانا پوچھا بیٹا یہ تجھے نبی کی عظمت اور محبت کس نے سکھائی؟ کہا میری ماں نے سکھائی اور مولانا نے مکتب میں سکھائی، مولانا نے مکتب میں سکھائی ہے. میرے بھائیوں سوچو، سلام ہو اس ماں کو اور سلام ہو اس استاد کو جو محبت سکھا رہا ہے. یہ نبی کی محبت کہاں ملے گی؟ ان مکتبوں سے ملے گی، ان مدارس سے ملے گی. ہم فراموش کر دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں ان کو، لیکن یاد رکھنا یہی مکاتب ہیں، یہی مدارس ہیں جو ہمیں یقینی طور پر ایمان دے رہے ہیں. ہمارے بچوں کے ایمان کے محافظ یہی ہیں. اگرچہ ہم ان مکتب والوں کو کیا دیتے ہیں، ان کی تنخواہیں کتنی ہیں، 8,000 10,000 12,000 اتنی تنخواہیں، انہیں پر یہ گزارا کرتے ہیں اور اس پر بھی احسان جتاتے ہیں. عجیب بات ہے، چندہ بھی ہم کریں، پڑھائیں بھی ہم، اور الٹی سنی بھی آپ کی ہم، کان و تشریح بھی ہمیں دیا جائے، اچھے کپڑے پہن لیے جائیں تو کہا جائے مولوی ضرور کہیں نہ کہیں گھپلا کر رہا، کہیں نہ کہیں گھپلا کر رہا، اس کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا. اللہ کے بندو چاہیے کہ یہ تھا چندہ تم کر کے دیتے اور ہم بیٹھ کر کے پڑھاتے. دونوں کام ہمارے ذمہ، اور اس کے بعد کام و تشریح بھی کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے، یاد رکھنا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کمانا نہیں آتا.
रुपये कमा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। हमें भी हुनर है, हमें भी सलीका है, अल्लाह ने अक्ल दी है, हमें भी मुकद्दर का मिलेगा जब इस लाइन में हम आएंगे। लेकिन याद रखना, हम आते क्यों नहीं, हम आते क्यों नहीं, कमाते क्यों नहीं, इस लाइन में क्यों नहीं पढ़ते? दो वजहों से एक वजह तो ये है, अगर सारे उलमा हुफ़ाज़ और कुर्रा सारे के सारे अपने कारोबार में लग जाएं, कोई तिजारत में, कोई मुलाज़मत में, कोई ज़राअत में, कोई किसी में, हर एक लग जाए और पढ़ाने की लाइन को छोड़ दे, न मस्जिद में, न मदरसे में, न मकतब में, कहीं न लगे, तो हमारे सामने मसला ये है, ये जो नौनिहाल छोटे छोटे ये नर्सरी है, इनका क्या बनेगा? इस नर्सरी का क्या बनेगा? इन बच्चों का क्या बनेगा? जब ये जवान होंगे तो इर्तिदाद का शिकार हो चुके हैं। जब ये बड़े होंगे तो इन बच्चों के हाथ में ईमान नहीं होगा, कुरान नहीं होगा, नबी की मोहब्बत नहीं होगी, अल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी। अब नामालूम किस धर्म के मानने वाले बने, किसके पुजारी बने, कहां जाकर के सर टेके, कुछ नहीं पता। ये नौनिहाल सफेद तख्ती इनकी कुफ्र और शिर्क से पलीद हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। एक जो मसला हमारे सामने इन नौनिहालों का है, ये नौनिहाल हमारे क्या है, बर्बाद होंगे। और दूसरा मसला, कल क़यामत के दिन, कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा जो इल्म तेरे पास था, इस इल्म को दूसरों तक तूने कहाँ तक पहुंचाया? नबी पूछेंगे, नबी का हुक्म है बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक बात भी अगर तुम्हें मालूम है वो दूसरों को तुम पहुंचाओ। हम अगर नहीं पहुंचाते हैं, हम तालीम नहीं देते हैं, तो क़यामत के दिन नबी भी हमारी गर्दन पकड़ेंगे और अल्लाह भी पूछेगा माज़ा अमिला बिमा अलिमा, कि जो तेरे पास इल्म था उस इल्म पर कितना अमल किया। अमल में ये भी दाखिल है कि जो इल्म हमारे पास है इसको दूसरों को पहुंचाया जाए। तीसरे मेरे भाइयों, ये ना सोचें हम कमाना नहीं जानते, कमाना जानते हैं। मुकद्दर की रोजी हर एक को मिलके रहते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कम आलिमिन आलिमिन आयत मज़ाहिबुहु व जाहिलिन जाहिलिन तल्क़ाहु मरज़ूक़ा हादा लज़ी तरकल अवहाम हाइरतन व सय्यरा आलिमन नहदीर ज़िंदीक़ा। कितने ऐसे जाहिल हैं जिनको खूब रोजी मिलती है और कितने ऐसे पढ़े लिखे हैं कि रोजी के सिलसिले में परेशान होते हैं और अपने दीन तक का सौदा कर देते हैं। तो इसलिए ये अपनी खाम ख्याली दूर कर लेना, अपने ज़हनों को साफ कर लेना कि हम मुल्ला को खिला रहे हैं। जिस तरीके से आप अपनी कमाई से खा रहे हैं और अल्लाह आपको दे रहा है, हमें भी अल्लाह ही दे रहा है। जो मैंने आयत पढ़ी थी इसमें एक जुमला ये भी है, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, कि तुम अपनी औलाद को कत्ल न करो रोजी के और फक्र के डर से। हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और तुम्हारी औलाद को भी रोजी हम ही देते हैं। अल्लाह आपको भी रोजी देता है, हम मुल्लाओं को भी रोजी अल्लाह ही देता है। किसी को बरकत वाली मिलती है, किसी को बेबरकती वाली रोजी मिलती है, किसी का बोरा बांध के अल्लाह दे देता है और किसी का बोरा खोल देता है, चूदा फिरता है। जैसे हम हैं मौलाना अब्दुल रहमान साहब है, हमारा बोरा अल्लाह ने ऊपर से खोल लिया है, ऊपर से खोल दिया, चुपते फिर रहे। कल कानपुर में थे, फिर सुबह को टांडा मारनी में थे, अब यहाँ है, कल कहीं और जाना है तो बोरा खुला हुआ। लेकिन अल्लाह ने क्या है, रोजी दे रखी है, हर एक को दे रखी है। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है, इन मदरसे वालों से, मदरसों से और जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनसे मोहब्बत करो। आप और अपना खास तौर से वो माल जो बिल्कुल हलाल का हो वो खर्च करो। आप एहसान क्या जताते हो, मुझे माफ करना, ज़कात देकर एहसान लोग जताते हैं कि जी मेरी 10,000 की रसीद काट दो, काहे की, ज़कात की। और जो मोटी रसीद कटाए सोचता है मदरसे का मेंबर मुझे भी होना चाहिए। हमारी रसीद क्या है, मोटी है और दे कौन सी रहा है, ज़कात की दे रहा है, ज़कात की, इमदाद की नहीं, इमदाद की नहीं। मौलवियों को क्या खिला रहे हैं, हुफ्फाज को क्या खिला रहे हैं, ज़कात का खिला रहे हैं। कुरान सबसे ज्यादा पाकीज़ा, तो इनको रोजी कौन सी खिलानी चाहिए थी, सबसे ज्यादा पाकीज़ा खिलानी चाहिए थी नहीं, या ज़कात का खिलाना चाहिए। ज़कात क्या है, औसाखुन नास है, लोगों के माल का मैल है।
قرآن پڑھنے والے کو آپ لوگوں کے مال کا میل کھلا رہے ہو اور پھر سوچتے ہو یہ اچھے ہو جائے. چاہیے تو یہ تھا ہم ایک وقت فاقہ کرتے، لیکن جو قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہے ان کے مصارف کو ہم برداشت کرتے کہ نہیں، ہم زکوٰۃ کا مال نہیں دیں گے، امداد کا مال دیں گے، اور پھر دیتے بھی نہیں، لینے جاؤ چکر لگواتے ہیں. وہ صاحب صبح آنا، شام کو آنا، دوپہر کو آنا، اس طریقے